الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محمد کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روضة محمد في الرياض حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا طوطیانے خوشنوا کہہ رہی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ
قمریاں بھی شوق میں سر ڈالے ہوئے توق میں کہہ رہی تھی وہ اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر کہ یوں کہے حسنت جمیع خصالہ فاران کی چوٹی پہ جب کھڑے امام الانبیاء عرش پر کہنے لگے ملائک صلو علیہ وآلہ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگان دین نوجوانان ملت سماعت کرنے والے سامعین ذی وقار اللہ کریم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت لمحات میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب کی ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی حق اور سچ بات شرح صدر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے کے بعد مالک لم یزل ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے اور یہ وہ خوش نصیب مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے ساری کائنات کی قسمت کو جگا دیا۔ ربیع الاول کے ایام وہ بابرکت ایام ہیں کہ جن ایام کے اندر اللہ نے اس کائنات کے اندر مقصد کائنات کو بھیج کر ایمان والوں پر ساری مخلوقات پر اپنا احسان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کے 2 حصے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انتہائی اختصار اور آسان انداز میں اللہ کی توفیق سے چاہوں گا کہ ان میں اسی مضمون کی چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر سکوں۔ سب سے پہلا آیت کا حصہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے انسان پر اتنے احسان کیے اگر وہ شمار کرنا چاہے تو انسان اللہ کے احسانات اور انعامات کو شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کے اس اعلان کے بعد ہر احسان کی، ہر چیز کی، ہر وجود کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی حادثہ، کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کی ایک وجہ ضرور ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ بغیر مقصد کے، بغیر وجہ کے کوئی واقعہ، کوئی چیز، کوئی حادثہ رونما نہیں ہوتا، کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔
بڑے ہی آسان لفظوں کے ساتھ کہ یہ منبر ہے، لکڑی سے اسے بنایا گیا ہے اور بڑے تکنیکی طریقے سے اس لکڑی کو کاٹا گیا، اس کے چھوٹے بڑے پرزے کیے گئے، پھر ان کو بڑی ترتیب سے جوڑا گیا۔ تو جب یہ سارے پروسیس اور پورے اس معاملے سے گزر رہا تھا تو پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ اتنی مغز ماری کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ ہم اس لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑ کر خوبصورت انداز میں ترتیب دے کر اسے مسجد کے محراب کی زینت بنانا چاہتے ہیں، اور اسے زینت بنانے کے بعد جو اس کا اصل مقصد اور وجہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم دین کا، اسلام کا خطبہ دینا چاہتے ہیں۔ تو منبر کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر بیٹھ کر دین کی بات کرنا اور اسے محراب کے ساتھ جوڑ کر رسول اللہ کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ کائنات کی کوئی چھوٹی بڑی چیز آپ لے لیں، اس کے وجود میں آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہم نے تمہارے اوپر اتنی بے حساب نعمتیں کی ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے نہیں۔ اب قرآن کے اس اعلان کے بعد عقل انسانی میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ اتنے بڑے احسانات کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ میرے آج کے اس مختصر خطبے کا مرکزی جو مضمون اور عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے انعامات کی وجہ کیا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ میں بڑے آسان انداز میں اسی مضمون کی چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر ہے، والسماوات، اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، خلق لکم، میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ زمین کا وجود ہے، اللہ فرماتے اے انسان اس زمین کو بنانے کی وجہ تو ہے کہ زمین کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ آسمان اور آسمان کے نیچے جو کچھ ہے لکم، یہ تمہارے لیے ہے، اس کو میں نے بغیر فائدے کے نہیں بنایا، یہ انسان کے لیے بنایا ہے۔ زمین میں جتنی بھی حسین چیزیں ہیں، جتنی بھی قیمتی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، ایک ذرے سے لے کے پوری کائنات تک ساری کی ساری چیزوں کے لیے اللہ فرماتے خلق لکم، ہم نے یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور ہر چیز اپنے اپنے وقت میں انسان کو فائدہ دے رہی۔ اللہ اتنا بڑا سورج بنایا کس لیے؟ سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اللہ اتنا بڑا چاند بنایا ہے، والقمر سخر لکم، چاند کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ اتنی بڑی زمین بنائی، خلق لکم، اے انسان اسے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، مولا کس لیے؟ خلق لکم، اے انسان اسے تمہارے لیے۔ زمین سے نکلنے والی ہر چیز تمہارے لیے، آسمان سے اترنے والی ہر چیز تمہارے لیے۔ اللہ بادلوں کو اٹھا کے پانی برسایا کس لیے؟ انزلنا لکم، اس کا نازل کرنا بھی تمہارے لیے۔ تو غرض کائنات کی ہر چیز کی وجہ کو اللہ نے بیان کیا کہ کائنات کی ہر چیز کو ہم نے بنایا انسان کے لیے۔ اللہ بات یہاں پہ پوری ہو گئی۔ کیا اس کائنات کا مقصد صرف انسان ہے؟ خالق کائنات فرماتے ہیں مقصد انسان نہیں ہے، انسان کو بھی ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ما خلقت الجن والانس، دو چیزیں ایسی ہیں
جنات اور انسان کہ ان کے بنانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ چاند انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان چاند کے لیے نہیں بنایا گیا۔ زمین انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان زمین کے لیے نہیں بنایا گیا۔ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اللہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے، آخر انسان کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ رب فرماتا ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، یہ ہم بندگی کر رہے ہیں، تیری بندگی کریں گے میرے مالک، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اپنے اس پروسیجر کو، اپنے اس دورانیے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ساری کائنات تو میرے لیے بنا دی، میں جس ذریعے سے آیا ہوں سب سے بڑا احسان تو وہ ہے۔ اب انسان وجود میں آئے گا تو کائنات اس کے لیے اللہ کی نعمت ہے، انسان وجود میں آئے گا تو چاند اللہ کی نعمت ہے، انسان وجود میں آئے گا تو پھر جا کے سورج اللہ کی نعمت انسان کے لیے ہے، انسان وجود میں آئے گا تو پھر زمین کی ہر چیز انسان کے لیے نعمت ہے، آسمان سے اترنے والا پانی انسان کے لیے نعمت ہے۔ لیکن جب انسان وجود میں آئے گا تو دیکھیں گے کہ انسان وجود میں کس وجہ سے آتا ہے، انسان کے وجود میں آنے کی کون سی ایسی بنیاد ہے؟ تو سارا مطالعہ کرنے کے بعد بندہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میرے وجود میں آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ میرے والدین ہیں۔ وہ کون ہیں؟ میرے والدین ہیں۔ تو اللہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام تو تیرا میرے والدین ہوئے کہ میرے لیے ساری نعمتیں تھیں، لیکن یہ نعمتیں میرے لیے نعمتیں اس وقت بنتی جب میں وجود میں آتا، اور میرے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے میرے والدین۔ تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑی نعمت ساری نعمتوں میں سے کون ہے؟ میرے والدین ہیں۔ لیکن میری عقل یہاں پہ رکتی نہیں ہے، میری عقل سوال کرتی ہے کہ بھلا یہ تو دیکھو کہ کیا تیرے والدین اس دنیا کی انتہا ہیں؟ جواب آتا ہے کہ نہیں، انتہا کیا ہے؟ والدین بھی تو کسی کی وجہ سے دنیا میں آئے۔ میں نے اس گنتی کو شروع کیا تو میرے وجود میں آنے کی وجہ میرے والدین ہیں، ان کے وجود میں آنے کی وجہ ان کے والدین ہیں، ان کے وجود میں آنے کی وجہ آگے ان کے والدین ہیں۔ اللہ مجھے بتائیے تو صحیح کہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں اصل مقصد اور نقطہ کمال کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھتے نہیں کہ سارے انسانوں کے وجود میں آنے کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت میرے والدین تھے، پھر والدین کے ذریعے سے میرے آباء و اجداد میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر آباء و اجداد کے ذریعے میرے لیے حضرت آدم علیہ السلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ آدم پہ بس ہو گئی۔ خالق فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح کہ آدم کس وجہ سے اس وجود میں آئے ہیں، ذرا دیکھو کہ آدم کو اللہ نے کس لیے کائنات کے اندر وجود دیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رحمت دو عالم فرماتے ہیں حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں مضمون رب کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا ساری کائنات کے وجود میں آنے کی وجہ انسان ہے، ساری نعمتوں کے وجود میں آنے کی وجہ انسان ہے، اور انسان کے وجود میں آنے کی وجہ اس کے والدین ہیں، اور اس کے والدین سے چلتے ہوئے یہ سلسلہ حضرت آدم تک پہنچتا ہے۔ ربا کیا کائنات میں سب سے بڑی نعمت حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آدم سب سے بڑی نعمت نہیں ہے، حدیث قدسی کہتی ہے کہ انسان دیکھ کہ تیرے وجود میں آنے کی وجہ تیرے والدین ٹھہرے، ان کے وجود میں آنے کی وجہ ان کے والدین ٹھہرے، تیرے آباء و اجداد کے وجود میں آنے کی وجہ
یہ تیرے آباء و اجداد میں، اجداد کے وجود میں آنے کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام ٹھہرے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آدم مقصد ہیں، کہ آدم کی بھی کوئی وجہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لولا محمد لما خلقت الآدم، اگر اللہ کائنات میں محمد کو بنا کے نہ بھیجتے تو اللہ آدم کو وجود ہی عطا نہ کرتے۔ تو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ لولا محمد، اگر محمد کریم کی ذات کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، لما خلقت الآدم، تو اللہ آدم کو پیدا ہی نہ فرماتے۔ جب آدم کو پیدا نہ فرماتے تو انسانیت کا وجود نہ ہوتا۔ جب انسانیت کا وجود نہ ہوتا تو چاند کا بنایا جانا کس لیے ہے؟ زمین کا بچھایا جانا کس لیے ہے؟ آسمان کی وسعتیں کس لیے ہیں؟ دریا کی روانیاں کس لیے ہیں؟ یہ زمین کے رنگ و بو کس لیے ہیں؟ تو مجھے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے اندر جو بھی نعمت میرے لیے نعمت بن کے وجود میں آئی ہے، اس کا نعمت ہونا بعد میں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت محمد کی ذات نظر آتی ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں، سانس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو ہوا چلتی ہے، ہم اس ہوا کے ذریعے، اس آکسیجن کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ اگر انسان ہی نہ ہوتا تو اس ہوا کی کوئی ضرورت تھی؟ انسان ہی اگر نہ ہوتا تو اس ہوا کو بنانے کی ضرورت کوئی نہ تھی۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا، اس کے لیے نعمت ہوا کو بنایا، اور انسان کے بننے کی وجہ حضرت آدم کو بنایا، اور حضرت آدم کے وجود میں آنے کی وجہ محمد مصطفیٰ کو فرمایا۔ تو مجھے جواب مل گیا، کائنات کی ہر نعمت تجھے جو میسر ہوئی ہے، تو سانس لیتا ہے تو اس سانس کے لیے جو ہوا لیتا ہے، ہوا جو اس زمین میں چلتی ہے تو ذات محمد کے صدقے میں چلتی ہے۔ اس کائنات کی ہر رنگینی، اس کائنات کا ہر حسن، اس کائنات کی ہر نعمت بعد میں بنتی ہے۔ سب سے پہلی اور مرکزی نعمت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لولا محمد لما خلقت الآدم، اسی حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لولا محمد لما خلقت الدنیا، کہ اگر اللہ محمد کو پیدا نہ کرتے تو اس کائنات کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ تو سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ آپ بھی بولیں نا ذرا ساتھ، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میں ایک عقیدے کی بات کہتا جاؤں، کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ترازو میں بند کرتے ہیں، یہ شان حضور کی ہے، یہ نہیں ہے، اتنا حضور کے پاس علم ہے، اتنا نہیں ہے، اتنا ہے، یہ ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کوئی انسان کھڑا ہو کے اپنے اوپر جو اللہ نے اس کے اوپر نعمتیں کی ہیں، قرآن کہتا ہے انسان پر اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں کہ کوئی انسان انہیں گن سکتا نہیں ہے۔ تو پھر حیا کرنا چاہیے کہ انسان کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ ان کو شمار میں نہیں لا سکتا، تو جو انسان کے وجود میں آنے کی وجہ ہیں ان کے اوپر اللہ کے جو انعامات ہیں، ہم کیسے ان کو ترازو میں لا سکتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی وجہ بنا کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے محمد کو وہ شانیں عطا کی ہیں کہ جو کائنات کے اندر اللہ نے کسی ماں کے لال کو عطا نہیں کی۔ ساری کی ساری شانوں کے اندر میرا بیٹا محمد اکیلا عظمت والا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ماں کے شکم کے اندر اس کا بچہ آتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کے کھانے پینے کے طریقے بدل جاتے ہیں، اس کے چلنے اٹھنے بیٹھنے کی کیفیات بدل جاتی ہیں، لیکن اماں آمنہ فرماتی ہیں میں بھی اس دنیا کے اندر عام عورتوں کی طرح رہا کرتی تھی، میں بھی اس دنیا کے اندر عام عورتوں کی طرح چلا کرتی تھی، میں بھی اس دنیا کے راستوں پہ عام عورتوں کی طرح سفر کیا کرتی تھی، میری غذا بھی عام عورتوں کی طرح تھی، میرا کھانا پینا بھی عام عورتوں کی طرح تھا، لیکن ایک سہانا وقت ایسا آیا کہ جب اللہ نے اس کائنات کے مقصد کو میرے شکم کے اندر رکھا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں صرف یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے شکم میں آنے کے بعد میری ذات کی کیفیات بدل گئی ہوں، حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں، امام رازی نقل کرتے ہیں، حضرت برہان الدین حلبی نقل کرتے ہیں کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد کے میرے بطن میں آنے کی وجہ سے اللہ نے ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا جو بھی آمنہ کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میں عرب کے راستوں پہ چلتی تھی، لیکن اللہ نے حضور کے میرے جسم میں آنے کی، میرے پیٹ میں آنے کی برکت سے میرے لیے پتھروں کو ایسا موم بنا دیا تھا کہ لوگوں کے لیے وہ نوکدار پتھر ہوئے کرتے تھے، جب میں ان پتھروں پہ پاؤں رکھتی تھی تو اللہ میرے لیے انہیں روئی کی طرح نرم فرما دیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں آمنہ کے بطن میں تشریف لائے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں مکے کی عورتوں کے ساتھ میں بھی پانی لینے کے لیے کنویں پہ جایا کرتی تھی، لیکن جب سے محمد میرے پیٹ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری زندگی کی ہر چیز کو ایسے بدل دیا کہ مکے کی ہر عورت اپنا ڈول لٹکاتی ہے پانی کی طرف پانی کو لینے کے لیے، لیکن جب محمد کی اماں کنویں کے کنارے پہ کھڑی ہوتی ہے تو پانی ابل کے وہ محمد کی ماں کی قدموں کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے صرف حضرت اماں آمنہ فرماتی ہے مجھے نہیں، میں جب راستوں سے گزرتی اور عرب کے وہ ویران راستے کہ کبھی ویرانی کے عالم میں گزرتی اور ایک عورت ہونے کے ناطے جب مجھے خوف محسوس ہوتا کہ کوئی جنگلی جانور درندہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، اور راستے کے اس تنہا پن کی وجہ سے اگر میرے دل میں خوف محسوس ہوتا تو اللہ تعالی حضور کے میرے پیٹ میں آنے کی وجہ سے میرے خوف کو اس طرح دور فرماتے کہ میرے راستے کے دونوں اطراف میں جتنے درخت ہوتے میرا نام لے لے کر مجھے سلام کرتے کہ محمد کی اماں تجھے ہماری طرف سے رب کا سلام پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مقصد اصلی عطا کر دیا، نبوت کمال پہ پہنچ گئی، کائنات کا نظام کمال پہ پہنچ گیا، کائنات جو ابھی تک اپنے آپ کو بنا سنوار رہی تھی وہ ساری بن سنور کے ایک مکمل ہوئی۔ اس لیے مکمل کہہ رہا ہوں کہ جب سے کائنات بنی ہے اس کائنات کو سنوارنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو اتارا ہے، لوگوں کے نظریات بدلنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو اتارا ہے۔ کبھی جبرائیل اترے لوگوں کو دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ بتایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل اترے
لوگوں کو عبادت کرنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل اترے، بواسطہ نبی کے لوگوں کو کھانے اور کمانے کا طریقہ بتایا، لباس پہننے اور لباس کو سلائی کرنے کا طریقہ بتایا، لوہے کو نرم کر کے اس سے آزار بنانے کا طریقہ بتایا۔ جبرائیل اترے، پتھر کو اپنے کام میں لانے کے لیے اسے کاٹ کر نقش و نگار بنانے کا طریقہ بنایا۔ اللہ کائنات کے حسن کو دوبالا کر رہا ہے۔ کبھی پتھروں کو کام میں لانے کے طریقے بتلانے کے لیے اللہ جبرائیل کو اتارتے ہیں، کبھی زمین میں رہ کر زمین سے اناج وصول کرنے کے لیے اللہ زمین کے سینے سے اجناس کو نکالنے کے لیے جبرائیل کو اتار کر بواسطہ نبی کے قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ زمین میں بیج ڈالنے کا طریقہ جبرائیل بتاتا ہے بواسطہ نبی کے۔ اللہ کائنات کی ہر چیز کو کام میں لانے کے لیے، کائنات کی ہر چیز کو بامقصد بنانے کے لیے اللہ جبرائیل کو اتارتے ہیں۔ کائنات کے ہر انگ کو سنوارا جا رہا ہے، لیکن جب ذات محمد آ گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اتارا، اور اتارنے کے بعد کہا کہ مکے کی چھت پہ جہاں پہ مکہ ہوگا اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ساری کائنات میں اعلان کر دو کہ کائنات والو، جس ذات کے لیے کائنات کے ہر جز کو بنایا گیا اور کائنات کے جزوں کو سنوارا گیا، کائنات کی رنگینیوں کو جناب خوش نمائی عطا کی گئی، آج ساری کائنات کو اللہ نے محمد کی آمد کی وجہ سے مکمل کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا بچپن ہے اور یہ دنیا کے اندر پہلا بچپن ہے، یہ دنیا کے اندر پہلا بچہ ہے، یہ دنیا کے اندر پہلی وہ ذات ہے کہ جو اپنی انگلی کے اشاروں سے بتا رہی ہے کہ زمین کی پستی بھی محمد کی ذات کے لیے ہے، آسمان کی بلندی بھی محمد کی ذات کے لیے ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، حضرت امام برہان الدین حلبی نے سیرہ حلبیہ میں نقل کیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے، رات کو یہ اللہ کا بنایا ہوا چاند آسمان پہ اپنی روشنی بکھیر رہا تھا اور چہرہ والضحیٰ حضرت حلیمہ کے آنگن کے اندر اپنے نور نبوت کو چمکا رہا تھا۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، ابھی 1.5 سال کی عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا رخ انور ایک کروٹ پہ بدلتے تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند اپنی جگہ چھوڑ کے جس طرف حضور کا رخ انور ہو رہا ہے حضور کے چہرے کے سامنے آتا ہے۔ حضور سوئے ہوئے جیسے بچہ سویا ہوا اپنی کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ پہلی دفعہ حضور کی ولادت کے بعد حضور کی ذات کے معجزے کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے جب اپنے بچپنے کی وجہ سے کروٹ دائیں جانب بدلتے ہیں، جب آمنہ کا چاند دائیں کروٹ اپنا رخ انور پھیرتا ہے تو آسمان کا چاند زیارت چہرہ مصطفیٰ کے لیے حضور کی دائیں جانب آ جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اپنا رخ مبارک بائیں کروٹ پہ پھیرتے ہیں تو آسمان کا چاند حضور کے سامنے بائیں کروٹ آ جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہوں، کبھی آسمان پہ آنے والی تبدیلی کو دیکھتی ہوں کہ یہ آسمان کا چاند ہے، اللہ نے اس کے لیے راستے مقرر کر دیے ہیں، لیکن آج رب کائنات کو دکھانا کیا چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ نے محمد کی ذات کے لیے بنائی ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو نور اور ہدایت اس وقت عطا ہوتا ہے جب تک چہرہ مصطفیٰ سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے 4 مرتبہ دیکھا، حضور نے اس رات میں 4 کروٹیں لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں امام برہان الدین حلبی کہتے ہیں کہ حضور دائیں کروٹ کو لیٹے
تو چاند دائیں کروٹ کو آ گیا، حضور بائیں کروٹ کو لیٹے تو چاند بائیں کروٹ کو آ گیا، پھر حضور دائیں کروٹ پہ آئے تو چاند دائیں کروٹ پہ آ گیا، حضور بائیں کروٹ پہ آئے تو چاند بائیں کروٹ پہ آ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے لیے خوشی بھی تھی، میرے لیے تجسس بھی تھا، میرے لیے حیرانگی بھی تھی کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ یہ بچہ بچوں میں نرالا لگتا ہے، یہ بچہ، اس کی برکات تو ہم نے سفر میں بھی محسوس کی ہیں، لیکن اس کی برکات زمین کے جانوروں میں محسوس کی۔ جب محمد میرے گھر میں آئے تو میری بکری کے دودھ میں محمد کی برکات کو محسوس کیا، میں نے اپنے گھر کے اناج میں محمد کی برکات کو محسوس کیا، میں نے اپنے شوہر کے ریوڑ میں محمد کے آنے کی برکات کو محسوس کیا۔ یہ تو زمین کی برکات تھی، لیکن اللہ نے اس ننھے محمد کی برکات کو آسمان کے چاندوں پہ بھی ظاہر کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد میرے گھر کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح سحری کے وقت ہو رہی تھی، حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ میرے کمرے کے اندر روشنی کرنے کے لیے چراغ مہیا نہیں تھا۔ مجھے کبھی کبھی یہ احساس ہوتا تھا کہ آج اگر عبداللہ کا سایہ میرے سر پہ ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ، اگر حضرت عبداللہ کا سایہ میرے سر پہ ہوتا تو ہمارے گھر کی یہ قسم پرسی نہ ہوتی، ہمارے گھر کے یہ حالات نہ ہوتے۔ آج بچے کی ولادت کا دن ہے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، بچے کی ولادت کا دن ہے، گھر میں چراغ جلانے کے لیے حالات بہتر نہیں ہیں، بچے کی ولادت کا دن ہے، گھر میں بچے کی ولادت کے لیے اہتمام کرنے کے حالات نہیں ہیں۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے عرب کے دستور کے مطابق بھی 3 کام ایسے تھے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہر بچے کے لیے کیے جاتے تھے۔ 3 کام ایسے تھے کہ سب سے پہلے اس عرب کے ماحول کے معاشرے کے مطابق ختنہ کیا جاتا تھا، ہمارے قریشیوں کا یہ طرہ امتیاز تھا، اور اس کے بعد سب سے نیا جوڑا پہنایا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس بچے کے سر کا صدقہ دینے کے لیے اپنے گھر کی قیمتی چیز صدقے میں بچے کے صدقے کے طور پہ دی جاتی تھی۔ حضرت اماں آمنہ کہتی ہیں جب بچے کی کیفیت کے آثار میری طبیعت میں آئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ آج عبداللہ ہوتے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد نئے جوڑے کا انتظام کر لاتے۔ اللہ آج اگر عبداللہ کا سایہ میرے سر پہ ہوتا تو بچے کی پیدائش کے بعد اس نے اگر بیٹا ہوتا تو اس کے ختنے کا انتظام کرتے۔ اللہ اگر آج عبداللہ کا سایہ میرے سر پہ ہوتا تو بچے کی پیدائش کے بعد ہم بھی اپنے بیٹے کے سر کا صدقہ اتارتے۔ لیکن حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب تک محمد دنیا میں تشریف نہیں لائے تو میرے اندر ارمان یہ تھے کہ میرے پاس بھی یہ وسائل ہوتے، میرے پاس بھی حضرت عبداللہ کا سایہ ہوتا، ہم بھی اپنی بچے کی پیدائش اپنے ماحول، رسم و رواج اور اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق کرتے۔ لیکن قربان جائیں جب بچہ پیدا ہوا، حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ لوگ بچے کی پیدائش کے بعد اپنے تیل سے چراغ جلاتے تھے، جب محمد میرے سے گھر میں آئے تو اللہ نے آسمان سے نور میرے گھر میں روشن کر دیا۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور دنیا میں تشریف لائے تو میرے کمرے کے اندر ایسی روشنی ہے جو کائنات میں پہلے دیکھی نہیں گئی۔ میں نے اوپر دیکھا کہ یہ روشنی چھت کی طرف سے آ رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ چھت تو دور کی بات ہے، یہ روشنی میرے گھر سے لے کے اللہ کے آسمان تک مجھے نظر آ رہی ہے۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں میں اور جسارت کے اندر، تجسس کے اندر گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی اللہ نے صرف میرے گھر کو ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر نور محمد کا اظہار کر کے بتا دیا کہ اب محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، دنیا سے ظلمت کا خاتمہ کیا جائے گا، نور محمد کی وجہ سے دنیا سے کفر کے ظلم کو مٹایا جائے گا، نور محمد کی وجہ سے
دنیا سے شرک کی تاریکیوں کو ختم کیا جائے گا، نور نبوت کی وجہ سے دنیا سے افسانہ خردیوں کو مٹایا جائے گا، نور محمد کی وجہ سے۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں اللہ نے حضور کے نور کا اظہار کیا، نور نبوت چمکا، میرا آنگن بھی اللہ نے روشن کر دیا، ساری کائنات میں بھی نور نبوت کو اللہ نے پھیلا دیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم بچے کا ختنہ کریں، میں نے دیکھا کہ لوگ بچے کو پیدا ہونے کے بعد عرق گلاب سے اور قیمتی بڑے نایاب پانیوں سے نہلاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب میرے محمد میرے گھر میں تشریف لائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک انسانی جسم کی مانوسیت اور انسانی جسم کے احساسات اور کیفیات کی وجہ سے ایک حمق بچے سے آتی ہے، جس حمق کو دور کرنے کے لیے اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے نہلایا جاتا ہے، صابن لگایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، جسم پہ لگے خون اور دیگر چیزوں کو دھویا جاتا ہے۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ ایسے اللہ نے اس کو غسل کرا کے نہلا کے کاجل لگا کے اللہ نے محمد کو میری گود میں رکھا کہ میں نے دیکھا میرے محمد کے ڈورے ما زاغ البصر، محمد کریم کی آنکھوں میں سرما اللہ نے اپنی قدرت سے لگایا ہے۔ میں نے دیکھا میرا بچہ پیدا ہوا ہے، عرب کا معاشرہ ختنہ کرواتا ہے، محمد کا ختنہ اللہ نے کر کے بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا عرب کے بچے عرق گلاب سے نہاتے ہوں گے، کسی قیمتی پانی سے غسل کرتے ہوں گے، اچھے پانی سے غسل والدین کرواتے ہوں گے، دائیاں بہترین صابن اور شیمپو استعمال کرتی ہوں گی۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے اندر ایسی خوشبو پھیلی ہے کہ جو کائنات میں کبھی سونگھی نہیں گی۔ میں نے دیکھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، میں نے اپنے بچے کو اٹھا کے جب اپنے منہ کے قریب کیا، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے جسم سے تعفن کو چھوڑتا ہے، لیکن جب محمد آمنہ کی گود میں آئے تو اللہ نے جنت کی خوشبو میں محمد کے جسم سے طاری کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہی نہیں، اللہ کی ساری نعمتوں کے ملنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ ہمیں حضور سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعوں میں بھی آپ کے عظمت شان معجزات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔